بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشاور دھماکے کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم اس وقت بڑی دکھی اور غمگین ہے۔ مراد سعید نے جمعے کے روز پوری پاکستانی قوم کو احتجاج کی کال دی ہے۔ پشاور دھماکہ خود کچھ حملہ تھا یا ڈرون حملہ تھا، نیا پنڈورا باکس کھلا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے بھی آج ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ پولیس کے اندرونی ذرائع کے حوالے سے کیا خبر ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فواد چودھری اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے ہیں اور رہا ہوتے ہی انہوں نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو کس طرح دو چھتر مارے ہیں، یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ایک نہ ایک رہنما کے خلاف مقدمات ضرور بنانے ہیں، ان کو سبق سکھانا ہے، اندر رکھنا ہے۔ اور اب ایک خاتون رہنما ہے، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، شاندانہ گلزار، ان کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے اندر کون سی دفعات لگائی گئی ہیں، تھوڑی سی تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ اتنا جشن نہ منائے پی ٹی آئی والے کہ فواد چودھری باہر آ گیا، بلکہ ایک کے بعد ایک رہنما کو اندر ضرور بھیجنا ہے۔ لیکن عمران خان پر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، ایف آئی آر عمران خان کے مطابق نہیں کاٹنی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ سرکار کی مدعیت کے اندر ہے۔ ایک مجسٹریٹ صاحب جو ہے، انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زیر دستخطی مجسٹریٹ اسلام آباد اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور مورخہ 31/1/2023 بوقت 7:11 پر اپنے دفتر اسلام آباد کمپلیکس سینٹر کے اندر G11-4 میں وہ موجود تھے۔ اور اسی اثناء میں ڈان نیوز ٹی وی چینل پر ایک اینکر پرسن افتخار شرادی، میرا خیال ہے آسمہ افتخار شرادی ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاندانہ گلزار نے اینکر پرسن کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دھماکے جو ہے وہ سارے ہوتے ہیں، یہ کے پی کے اندر ہی ہوتے ہیں، پنجاب اور باقی صوبوں کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ آپ نے نشانہ بنایا ہوا ہے کے پی کے اور بلوچستان کے اندر۔ اور یہ پھر انہوں نے سوال بھی کیا کہ یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، لیکن کہا گیا کہ تیمور جھگڑا کو آئی ایس آئی کا چیف لگا دیتے ہیں اور محمود خان کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا اس حوالے سے کہ یہ فیڈرل حکومت جب خان نہیں ہے تو اب ذمہ دار یہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ یقیناً کچھ الفاظ جو ہے وہ اس طرح ادا نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کے خلاف اب دفعہ 124A تعزیرات پاکستان کی 153 اور اس کے ساتھ ہی 505 یہ لگا کر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کی بھی گرفتاری ہوگی اور اب خواتین کا بھی اس کے اندر ضرور کردار ہونا چاہیے۔ اور کس کس کو باغی بنانا ہے، بجائے اس کے کہ جو سوالات ہیں، جو گلے شکوے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور اس کے بعد مزید اس طرح بہرحال یہ ایک نیا مقدمہ ہے۔ دوسری طرف فواد چودھری اڈیالہ جیل سے آج ان کو رہا کیا گیا، رہا ہوئے ہیں، انہوں نے باہر گفتگو کی ہے، ان کا خاص انداز ہے، وہ ٹوٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری، فواد آیا سواد آیا۔ اب وہ جیل سے باہر آ کر مزید خطرناک ہو گیا، اور مزید خطرناک ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ یہ اندر داخل کر کے اپنے سیکٹری الیکشن کمیشن کو کنڈی لگا کے دو چھتر مارے سیکٹری الیکشن کمیشن کو، کہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہا تھا اور بغاوت کا اور کیا کیا مقدمات بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے موقع پر قائم ہوں اور اداروں کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن الیکشن کی طرف بڑھیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ ایک مقدمات کے ذریعے، یہ جیلوں کے ذریعے، یہ دھمکیوں کے ذریعے ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اور عمران خان اس ملک کی حقیقت ہے، اس کو اگر آپ اگنور کریں گے، آپ رائے انداز جو کہتے ہیں کہ آپ نظر انداز کریں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ان کا منشی والا وہ جو موقف تھا، چونکہ آج ان کی جو رہائی ہوئی ہے، تو جائز صاحب نے کہا کہ دوبارہ آپ نے منشی نہیں کہنا، یعنی وہ آپ نے الفاظ ادا نہیں کرنے، تو تھوڑے سے بدل کر انہوں نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ پورے معاملات جو ہے وہ چلائے گئے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا میں شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں ان کے وہ الفاظ، چونکہ بعد میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو گول مول، چونکہ لمبی ایف آئی آر ہے اور پوری ویڈیو اس پر ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کریں، سندھ میں کریں، آپ کو ہمیشہ بلوچستان اور کے پی کے نظر آتا ہے، یعنی دھماکے والوں کو یہ بات کر رہے ہیں۔
یہ میرا خیال غیر مناسب الفاظ ہیں، جس پر اینکر پرسن نے کہا کہ شاندانہ صاحبہ آپ جیسی سینئر پولیٹیشین ہم اس قسم کی سٹیٹمنٹ کی توقع نہیں کرتے، باقی ملک کے اندر بھی دھماکے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے کیا، لیکن کے پی کے اندر نہیں ہونے چاہیے، جس پر شاندانہ گلزار انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں اس کا الٹ کہہ رہی ہوں کہ صرف کے پی کے میں کیوں ہوتے ہیں، اس پر تو سوچیں۔ شہباز شریف نے بھی ایک بیان دیا تھا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ بہرحال فواد چودھری نے تقریر کی ہے انرجیٹک طریقے سے، اور وہ ٹوٹے نہیں ہیں، بلکہ اس سے اور ان کا پارٹی میں بھی قد کاٹ بڑھ گیا ہے، اور ویسے بھی جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کا وہ جو جھجک ہے، وہ جو خوف کی زنجیریں ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں، اور اداروں کا بھی کوئی تاثر عوام کے اندر اچھا نہیں جا رہا۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے پشاور کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے، اب ایک تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ عمران خان نے آج عام گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے کس طرح اختلافات ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ یہ بھئی آج بھی میں ذمہ دار ہوں، جب تک میں حکومت میں تھا ہماری کے پی کے اندر 2013 سے لے کر 18 تک اور 18 سے لے کر 2022 تک جو حکومت تھی، اور ابھی بلکہ 23 آ گیا ہے، تو ہمارے دور کے اندر اگر تو دھماکے ہوئے تو ہم ذمہ دار ہیں، لیکن مہنگائی ہوتی ہے آپ کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے، اور آپ نے رجیم چینج کے ذریعے جس طرح سازش کے تحت اقتدار کے اندر آئے ہیں اس کا بھی ملبہ میرے اوپر ڈال رہے ہیں آپ، اور ابھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا بھی ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو۔ اس وقت جو ہماری اداروں کے ساتھ بات چیت ہوئی وہ پوری انہوں نے تفصیل رکھی ہے کہ آپ نالائق ہو، نااہل ہو، اور آپ چوروں کا ٹولہ ہو جو اس قوم پر عذاب کی صورت کے اندر مسلط ہوا ہے، اور جب سے آئے ہو عوام کا جینا آپ نے محال کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بہرحال عوام اس طرح پرامن بغاوت نہیں کر رہی، سڑکوں پر نہیں نکل رہی، یہ ان کی مرضی ہے، آٹے کی لائنوں میں لگیں، پیٹرول کے لیے لائنوں میں لگیں۔ تو اب یہاں پر ایک اور رخ تبدیل ہوا ہے اس کا، ایک تو جو کے پی کے پولیس کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اس کے اندر ایسی باتیں چل رہی ہیں، رومرز ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو پشاور کے اندر دھماکہ ہوا ہے، ظاہر ہے اب سیکورٹی ایجنسیز اس پر انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، حتمی رائے انہیں کی ہے۔ میرا مقصد ہرگز کوئی اس طرح جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کوئی اسکینڈلائز کر دینا کسی معاملے کو نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ عام بات ہو رہی ہے اس وقت، اور وہ یہ کہ یہ جو خودکش جیکٹ ہے یہ صرف معاملہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خودکش حملہ نہیں ہے بلکہ یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ اب یہ ایک بڑی بات ہے چونکہ پاکستان کے کسی ایسی فوٹیج نہیں آئی، یعنی خودکش جیکٹ کی بھی، اور کوئی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہوا، لیکن اب یہ جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں چل رہی تھی پاکستان کے اندر، لیکن اسی وقت جو ہے وہ افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے بھی سیم وہی بات کی ہے، یعنی جب ایک بات اور ہو جائے تو اس کا پورا بظاہر جو تفتیش کا رخ ہے وہ اب اس اینگل کے اندر بھی مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اب تبدیل ہوا ہے کہ یہ آخر اب دیکھیں یہ 20 سال تک نہیں بلکہ 40 سال سے لڑ رہے ہیں، اور 20-25 سال سے تو خود کش حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ امیر خان متقی وہ کہتے ہیں کہ پشاور دھماکے کی باریکی سے تحقیقات کریں، اپنا بوجھ ہم پر نہ ڈالیں، 20 برس جنگ لڑی ہے، ایسی کوئی جیکٹ نہیں دیکھی جو چھت اڑا دے۔ افغانستان پہ الزام نہ لگائیں، اپنے اندر خرابی تلاش کریں۔ ہم مسئلہ ہوتے تو چین ایران میں دہشت گردی ہوتی، دشمنی کے بیج نہ بوئیں، بھائیوں والا رویہ رکھیں۔ تو اس وقت چونکہ پاکستان کے اندر طالبان کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور کچھ جماعتیں، اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی اس تناظر میں تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے اتنا افغانستان کے اور ان طالبان کی مدد کی، اور یہ حکومت آئی اور اب ٹی ٹی پی ان کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں اور آپ پاکستان کے اندر تباہی مچا رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی جو اشارہ دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ خودکش جیکٹ کا حملہ نہیں ہے، یعنی یہ صرف خود ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود صرف، اب اس کے اندر کچھ پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خودکش حملہ بھی ہے، لیکن ساتھ کچھ بارود جو ہے وہ زیادہ ہوگا، کوئی ایسا بھی معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کہیں بارود جو ہے وہ علیحدہ سے پھٹا ہے اور خودکش نہیں ہے، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک تیسری پاسبلٹی جس کی طرف اس وقت بہت زیادہ اشارہ ہو رہا ہے، اور کے پی کے جو اہلکار ہیں وہاں یہ ان کے ذرائع کے حوالے سے جو ان کا عقل اور فہم ہے، بہت سارے لوگوں کا جو خیال آ رہا ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ظاہر تفتیش ہونی ہے، تفتیش کے ذریعے اصل حقائق تو سامنے آئیں گے۔ ایک طرف یہ چونکہ بہت ساری جو بیانات آئے کچھ سرکاری صحافیوں کے، اور جس طرح پروگرام ہو رہے ہیں، جس طرح دونوں گورنرز وہ الیکشن ملتوی کر رہے ہیں، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ ایک شکوک و شبہات جیسے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس سے کہ جیسے الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے یہ ایک نئی دہشت گردی کی لہر داخل ہوئی ہے، اور اس کے اندر سرکاری نون لیگی صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے۔ یہ تفتیش کا رخ اب یقیناً تبدیل ہو چکا ہے، چونکہ افغانستان کے وزیر خارجہ پہلے تھی صرف جو ہے وہ مگوئیاں ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے کان کے اندر، دوسرا اس طرح اوپن بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن افغانستان کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد اب یقینی طور پر جو ہے وہ یا تو کنفرم جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ یہ خودکش حملہ ہے، اس کے کچھ ایویڈنسز، کچھ ایسی چیزیں ملیں گی، یا پھر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ڈرون حملہ ہے۔ بہرحال جب اس کی تفتیش ہوگی تو وہی اصل حقائق جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔